الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم. محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کی ایک سورت مبارکہ سورۃ القدر آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیسی چیز ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے، اپنے رب کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ سلام، یہ رات سراپا سلامتی ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات، یہ خیر اور برکتیں جس رات میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، یہ ایسی عظمت والی رات، خیر اور برکتوں والی رات، ہی حتی مطلع الفجر، صبح فجر کے وقت تک یہ رات رہتی ہے، اس کی خیر اور برکتیں اسی وقت تک رہتی ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس سورت مبارکہ کو سورۃ القدر کہتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا ذکر کیا ہے۔ یہ ایک رات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خاص طور پر عطا فرمائی ہے۔ رمضان کے مہینے میں اور آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے اس رات کو رکھا ہے، اور اسے لیلۃ القدر کا نام دیا گیا ہے۔
علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو لیلۃ القدر یہ نام دیا ہے، اس نام کی کیا وجہ ہے؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس رات کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے لعظمہا و شرفہا و قدرہا، اس رات کی عظمت کی وجہ سے، اس رات کی شرف جو اللہ تعالیٰ نے اس رات کو عطا کی ہے، جو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، اس وجہ سے اس کا نام لیلۃ القدر ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہا گیا ہے انزل فیہا کتابا ذا قدر علی رسول ذا قدر علی امت ذا قدر، اس رات میں اللہ تعالیٰ نے ایک عزت والی کتاب، عزت والے پیغمبر پر، عزت والی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اس لیے اس رات کا نام لیلۃ القدر ہے۔ علماء نے اس رات کی لیلۃ القدر نام رکھنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بے قدر انسان، گنہگار، شب و روز معاصی میں رہنے والا، گناہوں میں اپنی زندگی گزارنے والا ایک اللہ کی یہاں بے قدر انسان، یسیر ذا قدر اذا احیاہا، جب وہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے اور وہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی توبہ اور استغفار کرتا ہے، اس رات کی قدر کرتا ہے، اس رات میں عبادت کرتا ہے، تو اس رات کی قدر کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے اس بے قدر انسان کو اللہ تعالیٰ قدر والا بنا دیتا ہے۔ اس لیے اس رات کا نام ہے لیلۃ القدر۔ اور ایک وجہ علماء نے یہ بھی بیان کی ہے کہ قدر تقدیر سے ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انسانوں کے لیے تقدیر میں لکھ دیا ہے، وہ اگلے سال تک جو کچھ ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ وہ فرشتوں کو جو اس کام پر مامور ہوتے ہیں، ان کاموں پر مامور ہوتے ہیں، ان کو اگلے سال کا اللہ تعالیٰ دفتر عطا فرما دیتا ہے کہ تقدیر میں یہ لکھا تھا اور اگلے سال تک یہ ہوگا اور تمہیں یہ کرنا ہے، اس لیے اس رات کا نام لیلۃ القدر ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا نام اس سورت مبارکہ میں ذکر کیا ہے۔ یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں کی عمریں دکھائی۔ گزشتہ امتوں کی عمریں بہت بڑی بڑی تھی، 500 سال تک لوگ جیتے تھے، اس سے زیادہ بھی عمریں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے، ان کی تبلیغ کی مدت جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی ہے، دعوت دی ہے، وہ مدت 950 سال ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور وہ اپنی قوم میں 950 برس تک رہے، 950 سال۔ ان کی امتوں کی عمریں بھی بڑی بڑی ہوتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی عمریں دیکھی
تو آپ کو اپنی امت کی عمر بہت کم نظر آئی، اور جب آپ کو اپنی امت کی عمر کم نظر آئی تو آپ نے یہ فکر کی اور یہ خیال کیا کہ میری امت کی عمر کم ہے، گزشتہ امتوں کی عمریں زیادہ تھی، وہ نیکی میں، وہ عبادت میں میری امت سے آگے بڑھ جائیں گے، یہ فکر آپ کو ستانے لگی۔ میری امت کی عمر کم ہے تو عبادت بھی کم ہوگی، نیکیاں کم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ سورت مبارکہ نازل فرمائی، اور آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ایسی رات ہم آپ کی امت کو عطا فرما رہے ہیں، ہر سال رمضان میں وہ رات آتی ہے، اس ایک رات کی عبادت اگر آپ کی امت کا مسلمان کر لے تو 1000 مہینے یعنی 83 برس 4 ماہ کی عبادت سے زیادہ اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اندازہ لگائیے، ہر سال اگر کسی مسلمان کو، مبارک مسلمان کو یہ رات، خوش نصیب مسلمان کو یہ رات نصیب ہو، 83 برس 4 ماہ، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی نبوت کے ساتھ، اور وہ پورے روئے زمین پر، اس روئے زمین پر انہوں نے حکومت کی ہے، اتنی بڑی بادشاہت تھی ان کی۔ اسی طرح ذوالقرنین کی بھی بادشاہت تھی جو بہت بڑی بادشاہت تھی، اور یہ لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت بھی 500 مہینوں تک تھی، اور ذوالقرنین کی حکومت بھی 500 ماہ تک تھی۔ دونوں حکومتوں کو ملائیے تو 1000 مہینے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو، امام قرطبی نے لکھا ہے سلیمان علیہ السلام کو 500 ماہ کی اور ذوالقرنین کو 500 ماہ کی حکومت ملی، لیکن اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ایسی رات عطا فرمائی جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے۔ کسی گزشتہ امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ رات عطا نہیں فرمائی کہ ایک رات ایسی ہو جو 83 برس 4 ماہ کی عبادت سے زیادہ افضل ہو۔ لیکن آپ کو ایک اور عجیب بات بتاؤں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جس کا عام طور پر ہم حساب لگاتے ہیں 1000 ماہ جو 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں، فرمایا ایسی بات نہیں ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کا معنی 83 برس نہیں ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر کا معنی سارا زمانہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ عرب کے لوگ حساب کتاب کو نہیں جانتے تھے، اور ان کے یہاں جب وہ کہتے تھے اپنے محاورے میں سارا زمانہ، تو سارا زمانہ اس محاورے کی تعبیر وہ کہتے تھے الف شہر۔ یہ ان کا ایک محاورہ تھا، الف شہر۔ الف شہر کا معنی ہے سارا زمانہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی عرب کے محاورات پہ نازل کیا ہے تاکہ ان کو سمجھنے میں آسانی ہو، اس لیے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ آپ کو معلوم بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر سارے زمانے سے بہتر ہے۔
یہ ہے قرآن عرب کے محاورات پر اگر آپ ترجمہ کریں گے تو یہ ترجمہ ہوگا۔ اب اس کا معنی یہ ہوا کہ سارا زمانہ کتنا ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، وہ تو ہزاروں لاکھوں برس پر محیط جو زمانہ ہے، اس لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہ توجیہ بیان کی ہے، اور یہ صرف انہوں نے نہیں، امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ توجیہ بیان کی ہے کہ 1000 مہینوں سے مراد سارا زمانہ ہے۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی عطا کی ہے، اس رات کی عبادت سارے زمانے کی عبادت سے افضل ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو، یہ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں، صرف ترجمے سے آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں، اس کے لیے تو عربی زبان سے واقفیت ضروری ہے، اور پھر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا اس زمانے میں جو عرب تھے ان کی عام محاورات کا استعمال کیسے تھا۔ اس لیے لیلۃ القدر خیر من الف شہر کا ترجمہ تو ہم یہ کرتے ہیں 1000 مہینے سے بہتر ہے، لیکن اگر اس کا محاورہ با محاورہ ترجمہ آپ عرب کی زبان میں کریں گے تو اس زمانے میں الف شہر کا معنی ہوتا تھا سارا زمانہ۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایسی مبارک رات اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو عطا کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ رات بتلا دی تھی، اور میں تمہیں بتلانے کے واسطے باہر نکلا تو میں نے دیکھا 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کی لڑائی کو دیکھا، اس دیکھنے کی وجہ سے اس رات کا جو علم اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا تھا وہ اللہ نے اٹھا لیا۔ اس لیے آپ نے فرمایا اب اس رات کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور طاق راتیں کیا ہے؟ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، یہ 5 راتیں طاق راتیں کہلاتی ہے۔ ان طاق راتوں میں تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ خود آپ نے بھی تلاش فرمائی اور امت کو بھی تلاش کا حکم دیا۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے، یہ گزشتہ جمعہ میں نے یہ حدیث تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کی تھی، اعتکاف کے بیان میں آپ نے پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے 10 دن کا اعتکاف کیا، پھر فرمایا کہ لیلۃ القدر کی تلاش میں کیا لیکن ملی نہیں، لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ اگلے عشرے میں اعتکاف کریں۔ مقصد یہ تھا کہ وہ لیلۃ القدر کو اگلے ہفتے میں اگلے عشرے میں تلاش کریں۔ خود آپ نے بھی تلاش فرمایا اور صحابہ کو بھی تلاش کا حکم دیا، امت کو بھی تلاش کا حکم دیا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ رات دکھلا دی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے بھلا دی۔ علماء نے لکھا ہے اس رات کے ابہام میں، اس رات کے چھپانے میں، اس رات کے مبہم ہونے میں، خفیہ ہونے میں ہی ہمارے فائدے ہیں، اس لیے کہ یہ رات چھپی ہوئی ہے رمضان کے آخری عشرے میں، طاق راتوں میں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ مسلمان کوشش کرتے ہیں اور اس رات کو تلاش کرنے کے لیے 21ویں میں بھی عبادت کرتے ہیں، 23ویں میں بھی کرتے ہیں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، الگ الگ راتوں میں عبادت کرتے ہیں، جاگتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بندوں کی یہ طلب زیادہ پسند ہے۔ اگر معلوم ہوتی تو یہ کوشش کرتا کوئی؟ معلوم ہوتی کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے تو دنیا کے سارے مسلمان اس رات میں جمع ہو جاتے، عبادت کرتے اور اگلے سال تک کے لیے چھٹی کر لیتے۔ جیسے کہ بہت سی قوموں کے یہاں ہے
ہفتے میں ایک دن عبادت کر لی، سال میں ایک دن عبادت کر لی اور اس کے بعد اگلے سال تک چھٹی ہو گئی۔ اسلام ایسا دین نہیں، نہ ہفتہ وار دین ہے، نہ ماہوار دین ہے، نہ سالانہ دین ہے۔ اسلام تو وہ دین ہے جس پر سال کے 12 مہینے اور دن کے 24 گھنٹے عمل کرنا ہے۔ ایک وجہ علماء نے یہ بھی بیان کی ہے کہ لیلۃ القدر کے ابہام میں ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ رات معلوم ہوتی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے یہ رات بہتر ہے، بلکہ ابھی جو ہم نے تفسیر پڑھی سارے زمانے سے بہتر ہے۔ جس رات کی فضیلت اتنی زیادہ ہو کہ اس رات کی عبادت سارے زمانے سے بہتر ہو، تو اس رات میں گناہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا بھی سخت خطرہ ہے۔ جس رات کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت عطا فرمائی ہے، اس رات میں اگر کوئی بدبخت شخص گناہ کرتا ہے تو اس سے زیادہ بڑا مجرم اللہ کی نگاہ میں کوئی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک آدمی گناہ کا کام کرتا ہے، گالی دیتا ہے، کچھ کسی بھی قسم کے گناہ کا کام کرتا، باہر سڑک پر کرے اور وہی گناہ مسجد میں کرے، دونوں میں فرق ہے۔ جو گناہ اس نے مسجد میں کیا ہے وہی گناہ باہر سڑک پر کرنے کے مقابلے میں مسجد کا گناہ زیادہ بڑا گناہ ہے، زیادہ بڑا جرم ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص لیلۃ القدر میں گناہ کرتا ہے تو یہ بہت بڑا مجرم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آ جانے کا خطرہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو رات تو عطا فرمائی لیکن چھپا دی۔ اب اگر کوئی شخص بدبخت اس رات میں گناہ کرتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا عذاب نہیں بھیجتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس بیچارے کو معلوم ہی نہ ہو کہ آج لیلۃ القدر ہے، معلوم ہوتا تو گناہ نہیں کرتا۔ کتنا بڑا رحیم ہے وہ بادشاہ جو گنہگاروں کا بھی خیال کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ گنہگاروں کے لیے رحمت کے بہانے ڈھونڈتا ہو تو نیکوکاروں کو کتنا عطا فرمائے گا۔ یہ وجہ ہے اس رات کو چھپانے کی کہ اس رات کو چھپا دیا ہے۔ اگر معلوم ہوتی یہ رات کہ بھائی فلاں رات ہے اور پھر بھی کوئی گناہ کر رہا ہوتا تو اللہ کا عذاب آتا اور سب کے سب تباہ ہو جاتے۔ فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس رات میں ہوتا کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، اپنی امت کو ترغیب دی ہے کہ تم اس رات میں عبادت کرو۔ اور کیا عبادت کرنی چاہیے؟ فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو اس رات میں کھڑا ہوتا ہے، عبادت کرتا ہے، قیام کرتا ہے، لیلۃ القدر کی رات اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ قیام لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کا قیام، یاد رکھیے رات کے قیام کی 3 قسمیں ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ حضور پاک علیہ السلام نے اسے بیان فرمایا ہے اور اس کا اہتمام فرمایا ہے۔ ایک رات کا قیام جسے قیام اللیل کہتے ہیں۔ قیام اللیل کا معنی ہے تہجد کی نماز۔ جو سال کے 12 مہینے اس قیام اللیل کو، تہجد کی نماز کو پڑھنا سنت ہے حضور پاک علیہ السلام کی۔
جو عام طور پر 8 رکعتوں پر مشتمل ہوتی تھی اور اس کے بعد 3 رکعت وتر، یہ قیام اللیل ہے۔ ایک ہے قیام رمضان۔ قیام رمضان فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان میں قیام کرتا ہے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ جو قیام رمضان ہے یہ تہجد نہیں ہے، تہجد کو حضور پاک علیہ السلام نے قیام اللیل کہا ہے، اور قرآن پاک میں بھی اس کا لفظ لیل کا قم اللیل کا لفظ استعمال ہوا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل، یہ قیام اللیل ہے۔ قیام رمضان الگ چیز ہے، وہ ہے تراویح، اور ایک ہے قیام لیلۃ القدر۔ آپ تراویح بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب لیلۃ القدر کی رات آ جائے تو اس میں ایکسٹرا قیام کرو۔ قیام لیلۃ القدر خاص طور پر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس رات کا اہتمام کرو، اس میں عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اچھی عبادت جو پسند ہے لیلۃ القدر کی، وہ ہے قیام لیلۃ القدر۔ جتنا اللہ توفیق دے آپ نماز پڑھیں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، انہوں نے سوال کیا حضور پاک علیہ السلام سے، اللہ کے رسول اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے تو میں کیا اللہ تعالیٰ سے کہوں اور کیا دعا کروں؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تم یوں دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت بخشنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیہقی میں فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر میں جو بھی مسلمان کھڑا ہو یا بیٹھا ہو اللہ کا ذکر کر رہا ہو، ایسے مسلمان جو دنیا میں اس رات کو عبادت کرتے ہیں، فرمایا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا لیلۃ القدر کی رات جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کو لے کر دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ ہر امر خیر کو لے کر اس دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور جہاں کسی مسلمان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کھڑا ہے یا بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، عبادت کر رہا ہے، گناہوں کی توبہ اور معافی مانگ رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، اللہ کے سامنے جھولی پہ لایا ہوا ہے یا اللہ کے در پہ جھکا ہوا ہے، اپنے ماتھے کو اللہ تعالیٰ کے در پہ رگڑ رہا ہے، توبہ اور استغفار کرتا ہے، فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، یصلون، اور بعض روایت میں وہ یسلمون، اس کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ یہ ہے اس رات کی خصوصیات۔ عبادت کرو تو سارے زمانے کی عبادت سے بہتر، اور عبادت کرو تو تمہاری ملاقات کے لیے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ کتنا اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ اس امت کی لیلۃ القدر کی عبادت کو جب وہ ادا کرتے ہیں یہ مسلمان، تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، ان مسلمانوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں رحمت اور سلامتی کی۔
یہ ہے اس رات لیلۃ القدر کی وہ خصوصیات جو اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو عطا فرمائی، جو کسی اور امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی ہے۔ سلام، یہ رات سراپا سلامتی ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، ہمارے یہاں بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، اور وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ جی یہاں پر لیلۃ القدر ہو سکتا ہے ایک رات کو ہو، اور دوسرے ملک میں وہ رات آج وہاں پر تاک رات نہیں کل ہوگی، وہاں کسی اور ملک میں ہو سکتا ہے کہ ایک دن پہلے ہو ہم سے، کسی ملک میں ایک دن بعد میں ہو۔ تو لیلۃ القدر دنیا میں ایک ہوتی ہے یا کئی لیلۃ القدر ہوتی ہے؟ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے یہ مستحکم نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نظام میں تمہیں کوئی دراڑ نظر نہیں آئے گی، تمہیں کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی۔ یہ کسی مولوی کی باتیں نہیں ہیں کہ لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے جس میں عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، فرشتے اس میں آتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ مولوی کا بنایا ہوا کوئی افسانہ ہے؟ نعوذ باللہ، یہ تو قرآن کریم ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ رات عطا فرمائی ہے، جہاں جہاں وہ رات ہوگی، چاہے آج ہو یہاں، کل کسی اور جگہ ہو، وہاں وہاں وہ برکتیں نازل ہوں گی، وہاں وہاں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کو لے کر تشریف لے جاتے ہیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، ابھی ہم جمعے کی نماز کی تیاری کر رہے ہیں، دنیا کے بہت سے ممالک ہیں جہاں جمعہ ہو گیا، ہوا نہیں ہوا، اور بہت سے ممالک ہیں جہاں جمعہ ہونے والا ہے۔ پاکستان میں جمعہ ہو چکا ہے، اور امریکہ میں ابھی تو ہو سکتا ہے انہوں نے فجر پڑھی ہو، یا فجر پڑھنے والے ہوں گے، ابھی تو وہاں جمعہ نہیں ہوا، دن کا بھی آغاز نہیں ہوا۔ اب حضور پاک علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس گھڑی میں تم اللہ تعالیٰ سے جو مانگو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ عطا فرما دیتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے چھپا دیا ہے، جیسے لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ نے چھپایا ہے، اسی طرح جمعے کی اس گھڑی کو بھی اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن میں چھپا دیا ہے۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ گھڑی وہ 2 خطبوں کے درمیان جو وقت ہوتا ہے وہ ہے۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ خطبے اور نماز کے درمیان جتنا وقت ہے یہ سب ہے۔ اب آپ بتائیے، وہ گھڑی پاکستان میں تو گزر گئی، کیا ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ اور وہ گھڑی اب یہاں شروع ہونے والی ہے، کیا یہاں دعا قبول نہیں ہوگی؟ اور وہ گھڑی کچھ گھنٹوں بعد امریکہ میں شروع ہوگی، کیا وہاں دعا قبول نہیں ہوگی؟ وہی اللہ جس نے اس گھڑی میں پاکستان کے لوگوں کی دعا قبول کی، ہماری قبول کی، اور امریکہ والوں کی قبول کرے گا، وہی اللہ جس دن جہاں جہاں لیلۃ القدر ہوگی وہاں فرشتوں کو بھیجے گا، وہاں 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جب وہ کسی اور جگہ آئے گی تو وہاں بھی یہی ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ میرے آپ کے لیے ہر چیز مشکل ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نظام مشکل نہیں ہے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، یہ انتہائی مستحکم نظام ہے۔ فرمایا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی مخلوقات دکھائی، دیکھو میری مخلوقات، آسمان کو دیکھو، تمہیں آسمان میں کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی، کوئی تفاوت تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان میں اپنی مخلوق میں ایسا مستحکم نظام بنایا ہے، وہاں تمہیں خرابی نظر نہیں آتی ہے،
تو جو پیارے پیغمبر کی پیاری امت کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی رات عطا فرمائی، اس میں کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ یہ ہمارے دماغ میں تو گڑبڑ ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نظام میں گڑبڑ نہیں ہے۔ ہمارے نظام میں، ہمارے دماغ میں کمی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، خرابی ہو سکتی ہے، نقص ہو سکتا ہے۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام میں کوئی خرابی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمارا یقین ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس رات جہاں جہاں وہ رات ہوگی وہاں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر اترتے ہیں۔ سلام، یہ رات سراپا سلامتی والی رات ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ نے چھپا دی ہے۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، لیکن ان تمام راتوں میں سب سے زیادہ افضل ترین رات 27ویں شب کی رات ہے، سب سے زیادہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 27ویں میں ہم عبادت کریں باقی میں نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ 27ویں میں زیادہ احتمال ہے، امکان زیادہ ہے 27ویں رات میں لیلۃ القدر کے ہونے کا۔ روایات میں غور و فکر سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے، ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب نکتہ بیان کیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے رمضان کی راتوں کو اس سورت مبارکہ سورت القدر، اس سورت کے کلمات پر تقسیم کر دیا ہے۔ اس سورت میں جتنے کلمے ہیں ان کلمات پر رمضان کی راتوں کو تقسیم کر دیا ہے۔ انا ایک کلمہ ہے، انزلناہ فی لیلہ القدر یہ کلمے ہیں، اور آپ اس سورت میں سارے کلمات گنتے جائیے۔ جب 27واں کلمہ آتا ہے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ اس کے بعد 27واں کلمہ ہے ہیا، یہ رات لیلۃ القدر کی رات صبح تک رہتی ہے، یہ ہیا 27واں کلمہ ہے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ احتمال بھی یہ ہے کہ وہ رات بھی 27ویں ہے، کلمہ 27واں ہے تو رات بھی۔ اور دوسری وجہ یہ بیان، ہمارے یہاں لوگ کیلکولیشن کرتے ہیں، وہ پرانے زمانے کے بزرگ وہ حساب کتاب اس طرح لگایا کرتے تھے، وہ اپنا دماغ ان چیزوں میں استعمال کرتے تھے۔ ہمارے یہاں اب لوگوں نے اپنا دماغ کسی اور چیزوں میں، دنیا کی اور چیزوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ قرآن میں غور و فکر کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ کون سی جگہ کہا، کون سا نمبر ہے اس کا۔ اسی طرح دوسری بات یہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں لیلۃ القدر یہ لفظ 3 مرتبہ استعمال کیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 1، وما ادراک ما لیلۃ القدر 2، لیلۃ القدر خیر من الف شہر کتنے ہو گئے؟ 3۔ اور لیلۃ القدر میں 9 حرف ہے۔ کتنے حرف ہیں؟ 9 حرف ہے لیلۃ القدر۔ اس کو آپ گن لیں تو یہ 9 حرف ہے، اور 3 مرتبہ 9 ہو تو کتنے ہوتے ہیں؟ 27۔
اس لیے فرماتے جب اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے نام کے اندر 9 حرف رکھے ہیں اور 3 مرتبہ اس کا استعمال ہوا ہے، اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر کی 27ویں رات ہے۔ اور یہ صرف ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حساب کتاب نہیں کیا، صحابہ نے بھی کیا ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہو سکتی ہے، اب وہ تو صحابی ہے اور صحابی بھی چھوٹے موٹے بہت بڑے صحابی ہے، مفسر قرآن، قرآن کریم ان کا فن تھا، ان کا پروفیشن تھا، وہ قرآن کو سمجھتے تھے، بیان کرتے تھے۔ صحابہ میں مفسر قرآن کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے، اور پوچھنے والے بھی صحابہ ہے۔ فرمایا میں نے غور کیا، میں نے غور کیا، غور یہ کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے تو 7، زمینیں بنائی تو 7، انسان کے لیے جو کھانے پینے غذا کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ بھی 7، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً، وہ بھی 7۔ جو غذائیں کھانا پینا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے لیے لکھا ہے وہ کتنی ہیں؟ 7 ہے۔ زمینیں کتنی ہیں؟ 7 ہے۔ آسمان کتنی ہیں؟ 7 ہے۔ تو میں نے غور کیا کہ آخری عشرے میں 10 دن ہے، اس کا 7واں دن 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہوگی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صرف 27ویں کے مسلمان بن جائیں اور یہ کہ جی مولوی صاحب نے ہمیں 27ویں کا مسلمان بنا دیا ہے، ہم تو 11ویں کو نہیں مانتے ہیں، 12ویں کو نہیں مانتے، تو 27ویں والے کہاں سے ہو گئے؟ ہم نمبروں والے نہیں ہیں، ہم نہ 11ویں والے ہیں نہ 12ویں والے ہیں، لیکن 27ویں کا تو ثبوت پھر بھی ہے صحابہ سے کہ 27ویں لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، اور اگر نہ بھی ہو تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا لیلۃ القدر آخری طاق راتوں میں، طاق میں 27ویں بھی آ گئی، لہٰذا ہم 21ویں والے بھی ہیں، ہم 23ویں والے بھی ہیں، ہم 25ویں والے بھی ہیں، ہم 27ویں والے بھی ہیں، ہم 29ویں والے بھی ہیں۔ اس امت کا نمبر 20 سے اوپر ہے بھائی، ہمارا تو گریڈ ہی 21 سے شروع ہوتا ہے۔ پاکستان میں کسی کا 21 گریڈ ہو تو اس کو بنگلہ ملتا ہے، ملتا ہی نہیں ملتا، اوپر سے ایک گاڑی بھی ملتی ہے اور پھر ایک بٹلر بھی ملتا ہے، خانسامہ بھی ملتے ہیں، ڈرائیور بھی ملتا ہے، بونس بھی ملتے ہیں، ہالیڈیز بھی ملتا ہے، اس کو پتہ نہیں کتنے مراعات 21 گریڈ والے کو ملتے ہیں۔ ہم تو 21 میں ہے، پھر 23 میں بھی ہے، پھر 25، پھر 27، 29ویں گریڈ میں ہے۔ ارے تم نے گریڈوں کو کم کر کے 11ویں والا بنا دیا ہمیں 11ویں والا نہیں بننا، ہمارا گریڈ 21ویں سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے گریڈ کو پہچانو، سمجھ گئے بھائی؟ ہمارا گریڈ کون سا ہے؟ 21واں گریڈ، اور یہ گریڈ ہر سال اللہ تعالی ہمیں نصیب فرماتا ہے۔ 21 کبھی 21ویں میں اللہ نصیب کر دیتا ہے، کبھی 23ویں میں، کبھی 25، کبھی 27، کبھی 29 میں۔ اتنا بڑا گریڈ ہمیں ملتا ہے کہ اس گریڈ کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں۔ تمہاری 11ویں میں تو کوئی فرشتہ نہیں آتا، آتا ہے مولوی آتا ہے البتہ کھیر کھانے کے لیے، فرشتے نہیں آتے ہیں۔ ناراض ہو یا نہ ہو لیکن بات تو ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے یا نہیں بولو؟ کہ میں رہا ہوں ڈر آپ رہے، بات صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ہاں 11ویں میں فرشتے آتے ہیں، 12ویں میں آتے ہیں، لیکن خدا کی قسم کھا کے بتائے 21ویں میں اگر لیلۃ القدر ہو، 25ویں میں یا 23ویں میں یا 27 یا 29 میں ہو، جبریل علیہ السلام آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ گریڈ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا بھائی وہ بھی سن لے، وہ وطر والی بات بھی
کل وہ سوال کیا تھا کہ وہ پرسوں جو وتر کی نماز پڑھی تھی ہم نے، تو وہ امام جو ہے وہ دعائے قنوت کے بجائے رکوع میں چلا گیا۔ اب امام کی اقتداء کرنی چاہیے آپ کو۔ اگر امام دعائے قنوت کے لیے اللہ اکبر نہیں کہتا، بھول سے چلا جاتا ہے رکوع میں، تو آپ کو بھی رکوع میں جانا چاہیے۔ جو لوگ رکوع میں نہیں گئے، امام رکوع میں گیا، انہوں نے بعد میں رکوع کر لیا، پھر کھڑے ہوئے امام کو فالو کر کے سجدے میں چلے گئے، ان کی تو وتر ہو گئی۔ جنہوں نے رکوع کیا ہی نہیں تھا، کھڑے تھے، امام رکوع میں چلا گیا، جب سمع اللہ لمن حمدہ کہا تو ان کو خیال آیا اور انہوں نے وہیں سے فالو کرنا شروع کیا، رکوع نہیں کیا، تو ان کی وتر نہیں ہوئی ہے۔ ان کو چاہیے کہ اپنی وتر دوبارہ پڑھ لے، اس لیے کہ وتر واجب ہے، اور واجب اور فرض میں عملاً کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح فرض کی قضا ہوتی ہے، واجب کی بھی قضا ہوتی ہے۔ تو جن حضرات نے رکوع نہیں کیا تھا وہ اپنی وتر دوبارہ پڑھ لیں۔ جزاکم اللہ۔